وقال الله تعالى في القرآن الكريم وأتموا الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، خالص اللہ کے لیے کرو۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں اور اللہ رب العزت کے احسانات پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر ہے، چرند کے اوپر، درند کے اوپر، پرند کے اوپر، ہر ایک پر اللہ رب العزت کی اربوں خربوں نعمتیں ہر وقت نچھاور ہو رہی ہیں۔ مثلا ہم انسان ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنانے کا ارادہ فرمایا، اس لیے آج ہم انسان ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت اگر ہمیں پیدا کرنے کا ارادہ ہی نہ فرماتے تو ہمارا وجود ہی نہ ہوتا۔ دوسری بات، اللہ نے پیدا فرمانا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی درخت بنا دیتے، پہاڑ کا کوئی پتھر بنا دیتے، سمندر کی کوئی مچھلی بنا دیتے، جنگل کا کوئی جانور بنا دیتے۔ اللہ کو اختیار ہے، یہ سب مخلوق بھی تو اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ اللہ جس طرح چاہتے ویسا کرتے۔ لیکن اللہ رب العزت کی محبت کا اندازہ کیجئے جو میرے اور آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا بھی فرمایا اور احسن تقویم، بہترین فارمیشن کے اندر، انسانی شکل و صورت کے اندر پیدا فرمایا۔ بھئی ہم نے دنیا میں آنے سے پہلے کوئی فارم تو فل نہیں کیا تھا نا۔ ہوتا ہے نا، جیسے آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے جائیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں، کون سے سبجیکٹس پڑھنا چاہتے ہیں، پھر آپ کو فارم دیا جاتا ہے، فل کرتے ہیں، پھر آپ کو اس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن مل جاتا ہے، پھر انہی کلاسوں میں آپ کو بھیجا جاتا ہے۔ ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہم سے ہماری خواہش کا پوچھا ہو، ہماری ول کا پوچھا ہو کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ جیسے چھوٹے بچوں سے نا اسکول کے اندر اکثر ٹیچر پوچھتے ہیں بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے، تو کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہتا ہے انجینئر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں سائنٹسٹ بنوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے نہیں پوچھا کہ میں تمہیں پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، بتاؤ تم انسان بننا پسند کرو گے، بندر بننا پسند کرو گے، شیر بننا پسند کرو گے، مچھلی بننا پسند کرو گے، یا درخت بننا پسند کرو گے؟ یہ تو فقط اللہ رب العزت کی تقسیم ہے کہ کسی کو اللہ نے جانور بنا دیا، کسی کو پرندہ بنا دیا، کسی کو انسان بنا دیا۔
اب اللہ رب العزت کو ہم سے کتنی محبت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس شکل میں، اس فارمیشن میں پیدا کیا کہ جو ایسی مخلوق ہے جو عقل اور شعور رکھتی ہے۔ انسان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ سمجھدار مخلوق ہے۔ پھر دیکھیے کہ انسانوں کے اندر بھی بچے جو پیدا ہوتے ہیں تو ہندوؤں کے ہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، یہودیوں کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، ایون جو ایتھیسٹ ہے، جو کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس یہ سب کچھ خود بخود بن گیا یا سائنٹیفک ریولوشن کی وجہ سے بن گیا، کوئی بنانے والا نہیں ہے، ان کے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں اہل ایمان، اہل اسلام کے گھر پیدا فرمایا۔ اس کے لیے بھی ہم نے کوئی فارم فل نہیں کیا تھا کہ یا اللہ آپ ہمیں مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا فرمائے، نہیں۔ اس وقت جو بچے ہندوؤں کے یہاں پیدا ہو رہے ہیں ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، جو عیسائیوں کے یہاں پیدا ہو رہے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں، اور جو مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو رہے ہیں ان کے اندر کوئی ایسے سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے کہ انہوں نے آسمانوں پہ کوئی ٹیسٹ دیا تھا، وہ پاس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کے گھر بھیج دیا۔ یہ فقط اللہ رب العزت کی محبت ہے، یہ محبت کا اظہار ہے جو اللہ نے مجھ سے اور آپ سے کی ہے۔ کس وقت؟ ابھی جب ہم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، یہ اللہ نے اس وقت ہمارے لیے ڈیسیژن لیا کہ اس کو انسان پیدا کرنا ہے اور مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا کرنا ہے۔ اب دیکھیے انسان جو ہے اس میں بہت ساری صفات جمع ہے، یہ بہت ساری خوبیوں کا اور بعض خامیوں کا مرکب ہے۔ اس کی کمپوزیشن کے اندر، اس کے خمیر کے اندر مختلف چیزیں ڈالی گئی ہیں۔ چنانچہ انسان کے اندر ایک ایسی چیز ڈالی گئی ہے کہ جس کو جذبہ شکر گزاری کہتے ہیں۔ جذبہ شکر گزاری کا مطلب کیا؟ کہ آپ کسی ادارے میں، کسی بلڈنگ میں داخل ہو رہے تھے، آگے سے ایک بندہ آ رہا تھا، اب آپ دونوں دروازے میں آمنے سامنے آ گئے اور ایک وقت میں ایک ہی بندہ گزر سکتا ہے، تو ان صاحب نے کیا کیا کہ وہ رک گئے اور انہوں نے آپ کو کہا جی آپ تشریف لے آئے۔ اب اس بندے نے جو اتنا سا احسان کیا کہ آپ کو پرائیورٹی دی اور آپ کو پہلے آنے دیا، تو آپ کے دل میں فوراً اس کا شکریہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار اس بندے نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، تو آپ اس کو تھینک یو کہتے ہیں، جزاک اللہ کہتے ہیں، اس کو آنر کرتے ہیں، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے پرائیورٹی دی۔ اب یہ بہت چھوٹا سا احسان ہے، لیکن اتنا چھوٹا سا احسان بھی آپ اس کا تسلیم کرتے ہیں اور فوراً اس کا زبان سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسان کے بلڈنگ بلاک کے اندر، اس کے کیمیکل کمپوزیشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صفت کو رکھ دی ہے کہ وہ اپنے احسان کرنے والے کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایک بچہ ساری زندگی اپنے پیرنٹس کی بات کیوں مانتا ہے، اطاعت اور فرما برداری کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ سمجھتا ہے کہ جب میں دنیا میں آیا تھا، اگر یہ میری کیئر ٹیکنگ نہ کرتے تو میں تو ضائع ہو جاتا۔ چھوٹا بچہ، نیو بورن، اس کو تو سردی سے نہ بچایا جائے مر جاتا ہے، شدید گرمی سے نہ بچایا جائے مر جاتا ہے، اس کو وقت پہ اگر دودھ نہ پلایا جائے، اس کی صفائی نہ کی جائے، تو بچہ تو خود سے اپنے یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو بچپن میں والدین نے اس پر احسانات کیے ہوتے ہیں، گرمی، سردی، خزاں، بہار،
ہر موسم میں اس کی حفاظت کی ہوتی ہے، اس کو کھلایا پلایا ہوتا ہے، بڑا کیا ہوتا ہے، تو وہ ساری زندگی ان کے اس احسان کو مانتا ہے اور ان کی اطاعت کرتا ہے۔ والد صاحب کوئی کام کہہ دیں، وہ کہتا ہے ابو جی میں ابھی کر دیتا ہوں۔ والدہ کوئی کام کہے تو وہ کہتا ہے جی میں ابھی کر دیتا ہوں۔ وہ نہیں سوچتا کہ آخر یہ عورت مجھے کام کیوں کہتی ہے، میں نہ کروں تو کیا ہو جائے گا، یہ شخص جو میرا والد ہے مجھے کام کہتا ہے میں نہ کروں تو کیا ہو جائے گا۔ نہیں، اس کے دل میں یہ جذبہ جو اللہ نے ودیت کیا ہوا ہے، امپلانٹ کیا ہوا ہے اس کے دل میں، کہ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ اچھائی کرے تو آپ بھی اس کو پے بیک کریں، اس کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کریں۔ اب ذرا توجہ سے سنیے، یہ تو تھے دنیا کے چھوٹے چھوٹے احسانات، کہ کسی نے آپ کو راستہ گزرنے میں پہلے موقع دیا، کسی نے گرمی کے اندر آپ کو ٹھنڈا ایک گلاس پانی پلا دیا، کسی نے زندگی بھر آپ کی پرورش کی۔ بعض بچوں کے والدین نہیں ہوتے، ان کے ماموں، ان کے چچا، ان کے تایا، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس بچے کی پرورش میں لگ جاتا ہے۔ جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو والد نہیں تھے، 6 سال کی عمر کے تھے، والدہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مختلف لوگوں نے کی۔ تو دیکھیے، جب دنیا کے اندر اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بھی انسان احسان کو مانتا ہے اور اس جذبہ شکر گزاری کی وجہ سے اپنے محسن کا شکریہ زبان سے بھی ادا کرتا ہے، اور دل میں بھی یہ جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ ان کے لیے بھی کرنا چاہیے، کچھ مجھے پے بیک کرنا چاہیے، ریٹرن مجھے بھی کچھ ان پر احسان کرنا چاہیے۔ تو اب بتائیے کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں جانور نہیں بنایا، انسان بنایا، اور انسانوں کے اندر بھی ہمیں ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی، دہریہ نہیں بنایا بلکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما دیا، اب بتائیے اس اللہ رب العزت کا احسان کا بدلہ ہم کیسے اتاریں؟ ہم اللہ کو پے بیک کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ احسان کوئی چھوٹا تو نہیں ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے، اگر یوں کہیں یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ جتنی بھی مخلوق ہے، جتنے بھی جانور ہیں دنیا میں، ان کا اپنا ایک لیول کا رول ہے، وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں، اس کے بعد وہ مٹی ہو جائیں گے، نہ انہوں نے جنت میں جانا ہے نہ جہنم میں جانا ہے، ان کا رول ختم ہے۔ لیکن انسان جس کو اللہ نے پیدا کر دیا، یہ اللہ کی فرمانبرداری کرے گا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کی جگہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ کوئی چھوٹا احسان نہیں ہے۔ اس احسان کا بدلہ ہم کیسے اتاریں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پے بیک کریں؟ یہاں سے عبادت کا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے، یہاں سے عبادت کا جو فلسفہ ہے وہ بالکل کلیریفائی ہو جاتا ہے کہ ہم دنیا کی کوئی قیمتی سے قیمتی چیز بھی اگر اللہ رب العزت کو دینا چاہیں تو ہم اللہ کو نہیں دے سکتے۔ دو بڑی وجوہات ہیں، ایک تو دنیا اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا پیدا کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ پہلے سے اس کے اونرشپ ہے، اللہ پہلے سے اس کے مالک ہے۔ اب مالک کو اگر اسی کی چیز اٹھا کے گفٹ کر دی جائے تو کتنا عجیب لگتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے نا، جیسے آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ مجھے کچھ تحفہ لے کے جانا چاہیے، کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے جاتا ہے انسان، پھول لے جاتا ہے اور کوئی پرفیوم لے جاتا ہے، لیکن ایسا تو کوئی نہیں کرتا کہ اسی کے گھر میں جا کر اسی کے ڈرائنگ روم میں جو پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے وہ اٹھا کے کہتا ہے جی یہ آپ کو تحفہ ہے۔ وہ کہے گا جناب یہ تو میری اپنی چیز ہے، یہ آپ مجھے ریٹرن کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم دنیا میں کوئی بھی چیز، ہیرے کتنے قیمتی ہوتے ہیں، اگر ہم اللہ کو گفٹ کرنا چاہیں وہ پہلے سے اللہ کے۔ سونا چاندی قیمتی چیزیں ہیں، ہم سونا چاندی کے بنے ہوئے خوبصورت ترین زیور اللہ رب العزت کو گفٹ کرنا چاہیں وہ پہلے سے اللہ کی چیز ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو ٹیکنیکلی کوئی چیز پے بیک نہیں کر سکتے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ کہ اللہ رب العزت کو اس کی حاجت ہی نہیں، اللہ کو اس کی نیڈ ہی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کو اس کی طلب ہی نہیں ہے، حاجت ہی نہیں ہے۔ تو جس چیز کی اللہ کو حاجت ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے، بالفرض، ویسے تو ایسا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ کوئی کائنات سے باہر کوئی جگہ ہو اور ہمارے پاس اس کی ایکسیس ہو، ہم لا سکیں بالفرض، اور ہم وہ چیز وہاں سے لا کر اللہ رب العزت کو پیش بھی کر دیں، تو اللہ رب العزت کو اس کی حاجت اور طلب نہیں ہے۔ تو ٹیکنیکلی ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ پے بیک نہیں کر سکتے۔ دنیا کی کوئی قیمتی سے قیمتی چیز دینا چاہے وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور بالفرض اللہ کی ملکیت سے باہر، جو کہ صرف ایک فرضی مثال ہے، جو کہ جتنی بھی کائنات ہے، جتنی گیلیکسیز ہیں، ملکی ویز ہیں، اس سے بھی آگے کی چیزیں، وہ سب کی سب اللہ رب العزت کی ملکیت ہے۔ تو ہم کہیں سے کوئی چیز لا ہی نہیں سکتے، اللہ کو دے ہی نہیں سکتے، اور اگر دے دیں تو دوسری بات کہ اللہ کو اس کی نیڈ ہی نہیں، حاجت ہی نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے جو اتنے احسانات ہم پر کیے، اور ہمارے اندر جو جذبہ ہے کہ ہم اپنے محسن کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری جبلت کے اندر رکھ دیا گیا ہے، ہماری فطرت، ہمارے ڈی این اے کے اندر رکھ دیا گیا ہے، تو ہم پھر اللہ تعالیٰ کو کیا پے بیک کر سکتے ہیں؟ تو یہاں سے میں نے عرض کیا کہ عبادت کا کانسیپٹ اور فلسفہ شروع ہوتا ہے۔ واحد ایک چیز جو ہم اللہ کے لیے کر سکتے ہیں، گو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو براہ راست کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا بھی فائدہ ہمیں ہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہم آ جاتے ہیں، اور وہ ہے عبادت۔ کہ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو خود اللہ ہی نے بتائی ہے اپنے پیغمبروں کو بھیج کر، اپنے انبیاء کو بھیج کر، اپنی آسمانی کتابیں بھیج کر، تو عبادات وہ واحد اطاعت ہے، وہ واحد فرما برداری ہے کہ جب ہم اس کو کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ ڈھیروں سونا، ڈھیروں چاندی، ہیرے جواہرات اور نہ جانے کیا کچھ دنیا کی قیمتی چیزیں اللہ کو دینا چاہے، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں، یہ تو اللہ نے خود پیدا فرمائی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، ایک مرتبہ بھی اس دنیا کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہاں سے کچھ چاہیے ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثال دے کر فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اوقات، دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ آج تو پورے مچھر کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ مچھر پکڑ لیں نا کبھی، اور جا کے مارکیٹ میں سیل کرنا چاہیں، 1000 مچھر پکڑ لیں کسی جار میں اور کیا میں بیچنا چاہتا ہوں، پھر کوئی آپ کو خریدار نہیں ملے گا۔ مچھر لوگ جان چھڑاتے ہیں اس سے، میں کیوں خریدوں؟ تو پورا مچھر ہی کسی کام کا نہیں ہے، اس کا پر کتنا بیکار ہوگا۔ تو ذرا اس بات کو سمجھیے کہ دنیا کی کوئی چیز، میٹیریلسٹک چیزوں میں ہم کچھ اللہ کو دینا چاہیں، ایک تو پہلے سے اللہ اس کے مالک ہیں، اور دوسرا اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ اب ہم اپنے محسن حقیقی کو کوئی چیز پریزنٹ کر سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں، وہ اس کی بھی اس کو حاجت نہیں، مگر یہ ہماری اطاعت اور فرما برداری میں آتا ہے، اور اللہ بھی فرماتے میں اسی سے خوش ہو جاتا ہوں، اللہ اسی سے خوش ہو جاتا ہے۔ اب جو عبادات ہیں اس کی مختلف شکلیں ہیں، یعنی ظاہر مختلف ہے عبادات کا۔ ایک عبادت ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں، اس میں ہم کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی جھک جاتے ہیں، کبھی بالکل سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک عبادت ابھی گزری ہے، رمضان مبارک میں روزے رکھے ہم نے، اس میں آپ نے اٹھک بیٹھک نہیں کرنی،
آپ نے اٹھک بیٹھک اس میں نہیں کرنی، آرام سے بے شک ایک جگہ بیٹھے رہیں، لیکن کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی رک جانا ہے خاص وقت کے لیے، یہ بھی عبادت ہے۔ پھر ایک مالی عبادت ہے کہ نہ اٹھک بیٹھک کرنی ہے، نہ بھوکا پیاسا رہنا ہے، بلکہ آپ نے وہ مال جو اللہ ہی نے آپ کو دیا ہے اس میں سے بہت چھوٹا سا ایک شیئر ہے 2.5%، 2.5%، وہ اللہ کے بندوں کو دینا، اللہ کو پھر بھی نہیں جائے گا، اللہ کے بندوں کو دینا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور ایک عبادت ہے جو اب اگلی بڑی عبادت حج کے نام سے، جس میں انسان کی جان بھی لگ جاتی ہے، مال بھی لگ جاتا ہے، وقت بھی لگ جاتا ہے، یعنی ایکسٹریم آف ایوری تھنگ، انسان کی جتنی بھی پسندیدہ چیزیں ہیں وہ سب کی سب سیکریفائز ہو جاتی ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا وقت بھی لگتا ہے، جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگ جاتا ہے، اور یہ عبادات کی کلائمیکس ہے، اسی لیے زندگی میں ایک مرتبہ ہی فرض ہے۔ جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں توجہ رکھیے گا کہ عبادات کی شکلیں مختلف ہیں، ایک عبادت نماز اٹھک بیٹھک کرنی ہے، ایک روزہ بھوکا پیاسا رہنا ہے، ایک زکوٰۃ صرف جیب سے مال نکالنا ہے، اور ایک حج ہے جس میں مختلف ارکان کرنے ہیں، وقت بھی لگے گا، مال بھی لگے گا، آپ کی جان بھی لگے گی۔ لیکن اس سب عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تمام عبادات کا مقصود کیا ہے؟ تمام عبادات کا مقصود یہ کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں انسان پیدا کیا، جانور نہیں بنائے جیسے میں نے شروع میں بتایا، اور انسانوں میں بھی مسلمان پیدا کیا، یہودی، عیسائی، نصرانی، دہریہ نہیں بنایا، مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا کیا۔ ان اتنے بڑے بڑے احسانات کا ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی پیش نہیں کر سکتے، چلو عبادت کے ذریعے اللہ کی اطاعت کریں، اللہ اسی سے خوش ہو جائے۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ عبادت کرنے والا اللہ کا حق ادا کر دیتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا حق ادا نہیں ہو سکا، پیر مبارک متورم ہو جاتے تھے، ساری ساری رات قیام میں کھڑے رہتے، اتنا لمبا سجدہ فرماتے کہ بعض روایات میں ہے کہ صحابہ فرماتے ہمیں شبہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی آج ان کی روح پرواز کر گئی، اتنا لمبا سجدہ بے حرکت۔ اب وہ 10 منٹ کا سجدہ تو نہیں ہوگا نا، آدھے گھنٹے کا تو نہیں ہوگا نا، کئی گھنٹوں کا لمبا سجدہ بغیر حرکت کے، کہ صحابی رسول وہاں موجود ہیں اور انہوں نے رونا شروع۔ حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ صحابی ہیں، وہ ایک لمبی حدیث ہے، وہ کہنے لگے میں آنسو کو تلاش کر رہا تھا، آپ وسلم مل نہیں رہے تھے، تو خیر ایک باغیچے کے اندر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، تو آپ سجدے کی حالت میں تھے، اور اتنا لمبا سجدہ کیا بے حرکت کہ میں رونا شروع ہو گیا، اور میں یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، وفات پا چکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی زبردست اور اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ آپ کی عبادت کرنے کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا۔ تو عبادت کر لینے کے بعد، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ تاہم وہ جو جذبہ جس پہ میں نے شروع میں بات شروع کی تھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، تو اس محبت کا اظہار ہے کہ ہم اللہ کو کچھ نہیں دے سکتے، دنیا کی بھی کوئی چیز نہیں دے سکتے، وہ پہلے سے اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کو اس کی حاجت بھی نہیں ہے، پھر ہم کیا دیں اللہ کو، کیا چیز پیش کریں؟ تو یہ عبادت کا نذرانہ اور تحفہ وہ چیز ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں، اللہ رب العزت اسی پہ خوش ہو جاتا ہے۔ اب عبادت میں
ایک اور اہم نقطہ ہے جو سمجھنا ضروری، اس میں آج مسلمان اکثر غلطی پر ہیں۔ فرائض کے بارے میں یہ بات یاد کر لیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ فرائض وہ چیزیں ہیں جس میں آپ کی نیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے فرضیت ہونے میں، یعنی کوئی عبادت کب فرض ہوگی، آپ نیت کریں گے تو ہوگی، نیت نہیں کریں گے نہیں ہوگی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ مخصوص حالات کے پیش نظر عبادت فرض ہو جاتی ہے۔ ہاں، بندہ اس کو جب ادا کرنے لگتا ہے تو نیت بھی کر لیتا ہے۔ اب اس کی مثال سمجھیں، آپ صبح سوئے ہوئے تھے، سورج تو 24 گھنٹے حرکت میں ہے، وہ تو اپنے ایک ٹریک پہ چل رہا ہے۔ اب جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوگا، فجر کی نماز آپ پر فرض ہو جائے گی، آپ نیت کریں یا نہ کریں۔ بھئی میں نے فجر کی نماز کی نیت نہیں کی اس لیے میرے پہ تو فرض نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں، آپ کا نیت کرنا، قصد کرنا، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ فجر کا وقت داخل ہو گیا، آپ پر فرض ہوگی، آپ پڑھتے ہی نہیں پڑھتے ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن فرضیت آپ پر آ گئی مخصوص حالات کی وجہ سے۔ اسی طرح سورج اپنے ٹریک پہ چلتا رہا، ظہر کا وقت داخل ہو گیا، آج چونکہ ہفتے کے اعتبار سے جمعے کا دن ہے تو جمعے کی نماز واجب ہو گئی، جمعہ نہ ہوتا تو ظہر کی نماز فرض ہو جاتی۔ آپ کہیں نہیں جناب، میں تو بڑی مضبوط نیت کر کے بیٹھا ہوں کہ ظہر کی نماز نہیں ہوگی، تو جناب آپ کی نیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظہر کا وقت داخل ہو گیا تو ظہر کی نماز آپ پر فرض ہو گئی۔ اسی طرح عصر کا وقت داخل ہوگا، عصر کی نماز، مغرب میں مغرب کی نماز، عشاء میں عشاء کی نماز۔ تو فرائض کے اندر آپ ارادہ کریں یا نہ کریں، خاص حالات کی وجہ سے وہ فرض آپ کے اوپر آ جاتا ہے۔ اسی طرح آ جائے رمضان مبارک، کہ ایک بندہ کہتا ہے یار رمضان آ گیا، ٹھیک ہے، کیلنڈر چل رہا تھا، لوگ بتا رہے رمضان آ گیا، میں نے تو روزے کی نیت نہیں کی، میں تو رمضان کی نیت نہیں کرتا، میرا رمضان شروع نہیں ہوا، تو کہا جائے گا جناب آپ نیت کریں یا نہ کریں، رجب شعبان گزر گئے، رمضان آنا ہی آنا ہے، وہ آ گیا ہے، آپ نیت کرتے یا نہیں کرتے کہ روزے فرض ہونے میرے پہ کہ نہیں ہونے، روزہ فرض ہو جائے گا، چونکہ ایک سال کا ایک ترتیب ہے، کیلنڈر چل رہا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے یار مال میں نے کمایا نا، میں ڈیسائیڈ کروں گا میں نے زکوٰۃ کب دینی ہے۔ نہیں جناب، آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ جب ایک خاص مقدار سے زیادہ مال آپ کے پاس آ گیا اور سال گزر گیا تو اب آپ نیت کریں یا نہ کریں، زکوٰۃ آپ پر فرض ہوگی، یہ اللہ کا حکم ہے آپ کے اوپر، آپ ادا کریں نہ کریں یہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ ڈیو آپ کے اوپر ہو گئی ہے۔ ایک سادہ مثال، آپ بجلی سارا مہینہ استعمال کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، تو مہینہ بھر جب آپ بجلی استعمال کرتے ہیں بل آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں جناب گرمیوں کا موسم ہے، اے سی بھی بہت چلایا ہے، یہ تو میرا کوئی 20-25 ہزار کا، میں تو نیت ہی نہیں کرتا بل کی، تو جناب آپ نیت کریں نہ کریں بل اپنے وقت پر آ جائے گا، وہ آپ پر ڈیو ہو گیا ہے، آپ پے کرتے نہیں کرتے علیحدہ مسئلہ، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس بل پے نہ کرنے کے نقصانات، وہ ایک علیحدہ بات ہے، آپ پر ڈیو ہو گیا ہے۔ تو عبادات میں یہ بات سمجھنا ضروری، فرائض کے اندر، کہ فرض خاص حالات کی وجہ سے آپ پر لازم اور واجب ہو جاتا ہے، آپ نیت کریں یا نیت نہ کریں وہ تو سر پہ آ گیا۔ اب آ جائیں اس آخری فرض کی طرف جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے حج۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن ہمارے یہاں عام دستور کیا ہے، مسلمان کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جناب میں نے تو ابھی حج کی نیت ہی نہیں کی، ابھی میرے بہت پروجیکٹس ہیں، بہت کام ہونے والے ہیں، بھائی بیٹا جوان ہو رہا ہے، اس کو میں نے پڑھنے کے لیے ابراڈ بھیجنا ہے، ڈالر ویسے ہی کافی اوپر چلا گیا، میرا بہت پیسہ لگ جائے گا، پہلے میں بیٹے کو پڑھائی اس کی ہائر ایجوکیشن کروا دوں، اس کو باہر سے میں ڈگری دلوا دوں، اس کے بعد حج کا سوچوں گا۔ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، میں نے اس کی شادی کرنی ہے، دھوم دھڑکے سے کرنی ہے، جہیز اکٹھا کرنا ہے لمبا چوڑا، تو میں اس فرض سے، یہ بھی فرض ہے اللہ نے میرے پر فرض کیا ہے، میں نے شادی کرنی ہے،
تو میں اس فریضے سے ادا ہو جاؤں، سبکدوش ہو جاؤں، پھر میں حج کی نیت کروں گا۔ جس طرح میں آپ کو نماز سے شروع ہوا، نماز کی فرضیت کیسے ہوتی ہے، روزوں کی فرضیت کیسے ہوتی ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کیسے ہوتی ہے، جس طرح ان تینوں عبادات میں ہمارا قصد کرنا، ہمارا ارادہ کرنا، ہمارا پلان کرنا، اس کا کوئی عمل دخل نہیں، عبادت فرض ہو جاتی ہے، اسی طرح حج بھی انسان پر فرض ہو جاتا ہے، اس میں آپ کی نیت کرنا، ارادہ کرنے کا کوئی عمل دخل نہیں۔ کیسے ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے کے پاس اپنے زمانے میں اتنا مال آ جائے، اتنے پیسے آ جائیں کہ وہ خود بھی حج کر کے واپس آ سکے، اور پیچھے گھر والوں کے پاس بھی اتنا مال ہو کہ وہ بھوک اور فاقے کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے۔ حج عموماً ہمارے آج کل جیسے ترتیب چل رہی ہے، کوئی 40 دنوں کا پیکج ہوتا ہے، جو شارٹ حج ہے وہ 20-25 دن کا ہو جاتا ہے، جو اس سے زیادہ مال والے ہیں وہ اس سے بھی چھوٹا کر لیتے ہیں، کیونکہ ہوتے وہ 3-4 دن ہی ہے، لیکن وہ فلائٹس کا شیڈیول ہوتا ہے۔ لیکن مجھے پتہ چلا ماشاءاللہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ شب قدر 27ویں رات یہاں سے فلائی کرتے ہیں، حرم پہنچتے ہیں، دعائیں وغیرہ کر کے اگلے دن پھر واپس۔ اللہ نے مال دیا ہوتا ہے۔ حج بھی اس طرح ایک VVIP حج پیکج ہوتا ہے، مال تو بہت لگتا ہے، لیکن مصروف لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم پیسہ اضافی دے دیں گے، ہم وہاں اتنے دن قیام نہیں کر سکتے، تو وہ یہاں سے جاتے ہیں، سیدھا حرم پہنچتے ہیں، منی، عرفات، مزدلفہ، ارکان پورے کیے، فلائٹ سے واپس۔ تو حج کی فرضیت کب ہوتی ہے؟ آپ نیت کریں نہ کریں اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ پیسہ جوڑ رہے ہیں، پیسہ جوڑ رہے ہیں، پیسہ جوڑتے جوڑتے اتنا پیسہ اس لیول پہ پہنچ گیا کہ اب آپ ٹکٹ کا خرچہ، وہاں رہائش عموماً ہوٹل میں ہوتی ہے اس کا خرچہ، کھانا پینا بس سستا ہے کافی، اس کا خرچہ، اور عافیت سے آپ واپس آ سکتے ہیں، اور پیچھے گھر والوں کو بھی اتنے پیسے دے جائیں کہ وہ ایک اچھی زندگی آسائش والی، عافیت والی، سادگی والی گزار سکیں۔ فاقوں کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ بیوی کا سارا زیور بھی لے لیا، گھر کی گاڑی بھی بیچ دی، سارا کچھ بیچ کے سارا پیسہ اکٹھا کیا، نکل گئے بھی تمہارا اللہ مالک ہے، یہ نہیں، یہ شریعت نے نہیں کہا۔ پیچھے ان کو بھی اتنا مال دے کے جائیں کہ وہ بھی اچھے دن گزار سکیں، اور آپ بھی آسانی سے حج کا سفر کر کے واپس آ سکیں۔ جس دن آپ کا بیلنس اتنا ہو گیا، آپ نیت کریں یا نہ کریں، حج آپ کے اوپر فرض ہو گیا۔ آگے پھر وہی بات کہ آپ نے اس سال اپلائی کیا نہیں کیا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ میں نے بجلی کا بل مثال دی نا، بجلی کا بل آ گیا ہے، آپ پر ڈیو ہو گیا ہے، آپ پے کرتے نہیں کرتے، اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، وہ آپ ہی بھگتیں گے۔ اسی طرح حج آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے، اب چاہے وہ پیسے آپ نے نیت کی ہوئی ہے کہ بیٹی کی شادی کے لیے ہے، بیٹے کے بزنس کے لیے ہے، یا اس کی ہائر ایجوکیشن کے لیے ہے، یا آپ نے اپنی گاڑی کا ماڈل چینج کرنا ہے، کوئی لیٹسٹ ماڈل کی بڑی گاڑی لینی ہے، جو بھی نیتیں آپ نے کی ہوئی، چاہے گھر بنانا ہے، جس دن اتنا مال آ گیا، اتنا مال آپ کے بیلنس میں آ گیا، اسی دن آپ پر حج فرض ہو گیا۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے، یہ ایک عام غلطی ہے جو مسلمان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عبادت کی نیت ہم کریں گے، ہم بتائیں گے ہم نے کب عبادت کرنی ہے، حج کا ہم بتائیں گے ہم نے کب حج کرنا ہے۔ بھئی آپ نہیں بتائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم بنا دیا ہوا ہے، نظم بنا دیا ہوا ہے، لہٰذا آپ جب جانے لگیں گے تب نیت کریں گے یا اللہ میں پیش ہو گیا، اب میں حج کے لیے آ رہا ہوں، وہ ایک علیحدہ نیت ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے۔ فرضیت کے لیے آپ کی نیت کا کوئی دخل نہیں۔ ہاں نوافل کے اندر آپ کی نیت کا ہی اعتماد ہے، آپ کی نیت کا ہی اعتبار ہے۔ عمرہ نفلی ہے، زندگی میں جب چاہیں کر لیں، جتنے چاہیں کر لیں، اللہ کی طرف سے فرض نہیں ہے۔ نفل نماز ہے، اشراق ہے، چاشت اوابین ہے، یا ویسے صلاۃ التوبہ ہے، تحیۃ الوضو ہے، کوئی بھی نفل ہے، آپ نیت کریں گے تو آپ پر آئے گا، نہیں کریں گے تو نہیں آئے گا۔ فرائض کے اندر چاہے وہ نماز ہو، جیسی وقت داخل ہو گیا فرضیت آپ کے سر پر آ گئی۔ رمضان آ گیا، آپ نیت کرتے نہیں کرتے، روزہ آپ پر فرض ہو گیا۔ مال جب اتنا آ گیا، نصاب کے برابر آ گیا یا اس سے زیادہ آ گیا، زکوٰۃ آپ پر فرض ہو گئی سال گزرنے کے بعد۔
اسی طرح حج میں جب اتنا مال ایک شخص کے پاس آ گیا، حج اس کے اوپر فرض ہو گیا. اور اس میں اتنی سخت بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ اکبر، سناتے ہوئے ڈر تو لگتا ہے ہمیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، پہنچانا ہے. فرماتے ہیں کہ جس شخص پر حج فرض ہو جائے، صاحب استعداد ہو، اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، پھر چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اللہ اکبر. اس لیے بعض وہ کہتے ہیں نا، پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی، کہتے ہیں اس معاملے کو ہلکا نہ لیں، کافی سیریس ایشو ہے. تو فرائض جتنے بھی ہیں یہ سیریس ایشوز ہیں، ان کو لائٹ نہ لیں، چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہے، چاہے وہ رمضان کے روزوں کا مسئلہ ہے، چاہے وہ آپ کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے یا حج کا مسئلہ ہے. اور ساری بات کا کنکلوژن وہی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو اللہ رب العزت سے شدید محبت ہوتی ہے. اس محبت کا اظہار فقط عبادت کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے جو ہم اللہ کو پیش کریں. آپ کے یا اللہ میں آپ کو 2022 کی جو لیٹسٹ ماڈل مرسیڈیز ہے میں اللہ آپ کو پیش کرتا ہوں، اللہ کو اس کی کیا حاجت؟ دنیا کی ایک چیز ہے، انسانوں کے کام کی، اللہ کے کام. آپ کے یا اللہ میں آپ کو ڈیفینس میں 8 کنال کی کوٹھی دلواتا ہوں، اللہ کے کس کام کی ہے؟ آپ کے یا اللہ میں آپ کو ہیروں کا ہار پیش کرتا ہوں، میں آپ کو سونے کی اینٹیں گفٹ کرتا ہوں، اللہ کے لیے تو بالکل بیکار چیزیں. ایک تو پہلے ہی اللہ اس کے مالک ہیں، آپ اللہ کی چیز اٹھا کے اللہ کو دینا چاہ رہے ہیں، تو وہ تو اللہ تو پہلے ہی مالک ہے اس کا. دوسرا، اللہ کو اس کی حاجت نہیں. تو فقط ایک چیز ہے جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، کہ یہ جب ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہم پر ہیں اس کی ہماری جانب سے شکر گزاری اور فرما برداری اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بھائی اب تک حج پر نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ ان کا جانا آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.